کی بات ہے، رحمت عامہ کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے گورا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، ہندی ہو، سندھی ہو، حبشی ہو یا کوئی، مکی ہو، مدنی ہو، کوئی، چاہے سید ہو، شیخ ہو، مغل ہو، پٹھان ہو، کرمی ہو، بھابن ہو، ورما ہو، شرما ہو، پنڈت ہو، کوئی، کرم سب پر ہے، کوئی ہو، کہیں ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مکے میں جاؤ تبھی ہے، مدینے میں جاؤ تبھی ہے، بغداد میں جاؤ تبھی ہے، کہیں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو، کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اچھے اچھے دن آتے ہیں تو پڑوسی بھی خبر لینے آتا ہے، لیکن جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو سگا بھائی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ مگر حضور کی سیرت کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ محسن انسانیت آج کے جلسے کا بینر ہے، کہ شریک عیش و عشرت سب ہیں لیکن کیا بات، مصیبت کاٹنے والے تم ہی، بے شک بے شک۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ کو ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شاید ہی اہل سنت کا کوئی ایسا جلسہ ہوتا ہوگا جس میں یہ آیت کہیں نہ کہیں کبھی اس کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو جاتی ہے، اتنی مشہور آئے کریمہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور شہرت کا عالم یہ ہے اس آیت کا کہ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو نہ ترجمے میں آپ کو دشواری ہوگی نہ ترجمانی میں دشواری ہوگی۔ اتنی مشہور آیت کہ نہ جانے کتنے چچا ایسے بیٹھے ہوں گے جو بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ اور میری دعا یہ ہے کہ 55 سے لے کے مدفن تک سنتے رہے، کیونکہ جب سنو اس میں ایک نیا رنگ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ تو وقت کی پابندی، کچھ سرکمسٹانسز، اسی لیے میں اس آیت کے حوالے سے اب تک جو آپ سنتے آ رہے ہیں میں کوشش کروں گا میں اسے نہ بیان کروں، بلکہ ایک ایسی جماعت کے حوالے سے گفتگو کروں جسے سب مانتے ہیں، جسے سبحان اللہ، سب مانتے ہیں۔ بالکل پیچھے تک جملہ جانا چاہیے، سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے کیا کہا، سبحان اللہ۔ اگر میں اس پہ گفتگو شروع کر دوں تو کہیں نہ کہیں اینٹی بایوٹک چلے، اور آج میرا وہ موڈ نہیں، اس لیے مفسرین کی بات نہیں کروں گا۔ اس آیت کے تعلق سے محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں جب ابواب کی تبلیغ فرمائی تو کیسے کیسے موتی بکھیرے ہیں۔ اس میں بھی ڈینجر یہ ہے کہ اگر بیان کر دیا تو کچھ کا دل خوش ہوگا، کچھ کو دکھ ہوگا، وہ بھی نہیں بیان کرنا۔ کیا بات، کیا بات۔ اس آیت کے تعلق سے متکلمین کیا کہتے ہیں، علماء ربانیین کیا کہتے ہیں، محققین کیا کہتے ہیں، ادریس بھائی حد تو یہ ہے کہ مقررین کیا کہتے ہیں۔ یقین جانیے میں کوشش کروں گا وہ بھی نہ بیان کروں، حق ہے، سبحان اللہ، بلکہ ایک ایسے گروپ کے حوالے سے بیان کروں گا جسے سب مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سب کی تشریح میں نہیں کروں گا، اب سمجھ جاؤ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، چاہے وہ کھل کے پڑھے چاہے چھپ کے پڑھے، جس کو سب مانتے ہیں اس جماعت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ کیوں؟ انہی کو کہتے ہیں جنہوں نے عربی ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر اب اردو کے کسی لفظ کی تحقیق کریں گے اور نحوی صرفی تحقیق تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں لکھنؤ کے پان چبانے والے کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں داغ نے کیا کہا، میر نے کیا کہا، غالب نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ Because they are the authority of Urdu language۔ ایسے انگریزی بھاشا کے بارے میں جب آپ گرامیٹکلی جب اس کو انالائز کریں گے
تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بش نے کیا کہا، بلیئر نے کیا کہا، یا اوباما جی نے کیا کہا، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس لفظ کے بارے میں، اس سینٹنس کے بارے میں ولیم بلیک نے کیا کہا ہے، جان اسٹریٹ نے کیا کہا ہے، یا کم سے کم شیکسپیئر کی پوئٹری میں کیا ملتا ہے. کیوں؟ بیکاز دے آر دا اتھارٹی آف انگلش لینگویج. ایسے فارسی زبان کی تحقیق کے لیے ہم رفسنجانی، خمینی وغیرہ کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خسرو نے کیا کہا، سعدی نے کیا کہا، حافظ نے کیا کہا، جامی نے کیا کہا، کیونکہ یہ فارسی زبان کی اتھارٹی ہے. ایسے ہی ہندی زبان کے لیے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں متھرا والے کیا کہتے ہیں، کاشی والے کیا کہتے ہیں، یا ہمارے لکھنؤ والے کیا کہتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس شبد کے بارے میں تلسی نے کیا کہا، کالی نے کیا کہا، کبیر کے دوہوں میں کیا ملتا ہے، یا ملک محمد جائسی کے پدماوت میں کیا ملتا ہے. بیکاز دے آر دا اتھارٹی آف ہندی لینگویج. ایسے قرآن کس زبان میں نازل ہوا بتائیے؟ عربی زبان میں. رب کا ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. توجہ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. اب قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ سعودیہ میں لمبا کرتا پہننے والے کیا کہتے ہیں، یا کویت والے کیا کہتے ہیں، یمن والے کیا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کے بارے میں سیبوے نے کیا کہا، خلیل نے کیا کہا، اخفش نے کیا کہا، فرہ نے کیا کہا، کسائی نے کیا کہا، ابن عمر النحوی نے کیا کہا، یا کم سے کم ابن عقیل نے کیا کہا. کیوں؟ بیکاز دے آر دا اتھارٹی آف عربک لینگویج. تو آؤ اس آیت کی گرامیٹیکلی تحقیق کرتے ہیں. ایک ایسی جماعت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جن کی کتابوں کو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، سب کے مدرسے، ہمارے مدرسے میں بھی اور ان کے مدرسے میں بھی. سمجھ گئے نا؟ تو آؤ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، صرف 2 ترکیبیں لفظی پر گفتگو کروں گا. میں جانتا ہوں اسی میں سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. 2 ترکیب، اور پہلی ترکیب کیا ہے توجہ چاہوں گا. آپ کی اجازت ہو تو میں علماء سے تھوڑا گفتگو کر لوں، کیونکہ یہ بات شاید آپ کی کھوپڑی کے اوپر سے چلی جائے، نیگوشیبل نہ ہو، مگر انشاءاللہ پھر انہی سے لے کے آپ کو دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء جانتے ہیں کہ اس آیے کریمہ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ رحمت جو ہے ارسلہ فعل سے مفعول لہو آتا ہے، یعنی یہ اس کا معلوم ہے. من اجل کا مفہوم یہاں مقدر ہے. ایسی صورت میں ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ان کا کام ہو گیا، اب آپ توجہ دیجئے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اے محبوب، توجہ ہے آپ کی پیچھے والوں کی، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف اور صرف رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا. کس وجہ سے بھیجا؟ پیچھے والے بولو. Your reason of arrival in this particular world just to establish the peace of universe. آپ اس دنیا میں آئے ہیں ٹاپ ٹو باٹم رحمت بن کر. ہم نے صرف رحمت بنا کر بھیجا، ایسا رحمت بنا کر کہ آپ کی ساری ادا رحمت. آپ بولو تو رحمت، آپ کا سننا رحمت، آپ کا چلنا رحمت، آپ کا کھانا رحمت، آپ کا کھلانا رحمت، آپ کا سننا رحمت، آپ کا سنانا رحمت. آپ سواری کرو تو سواری کرنا رحمت، آپ اگر میدان میں چلو تو چلنا رحمت، تجارت کرو تو تجارت کرنا رحمت. توجہ چاہوں گا اگلے جملے میں. اے محبوب ہم نے آپ کو ایسا رحمت والا، ایسا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کہ اگر کسی مجبور لاچار کے گرتے ہوئے قدم کو آپ سنبھال لو تو آپ کا سنبھالنا تو رحمت ہے ہی. اگر بدر و احد، خیبر و خندق میں تلوار اٹھانا پڑے تو وہاں تلوار اٹھانا بھی رحمت. بے شک بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں بڑا سچا بھارتی ہوں اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کہنے والا بھی ہماری ہی برادری کا. کیا بات، سبحان اللہ. بے شک. اس لیے میں ایک سچی بات کہہ رہا ہوں.
کیونکہ یہ جو دیش ہے یہ رشیوں کا دیش ہے، منیوں کا دیش ہے، صوفیوں کا دیش ہے، سنتوں کا دیش ہے، سنیاسیوں کا دیش ہے، پریم کا دیش ہے، سوہارد کا دیش ہے۔ یہاں آتنک نام کی کسی چڑیا کو لوگ نہیں جانتے، اور بالخصوص ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول کو لے کے چلنے، موقع ملے تو کہہ دینا امریکہ سے، کہہ دینا طالبانیوں سے، کہہ دینا اسرائیلیوں سے، کہہ دینا ان لوگوں سے جو آتنک کو بڑھاوا دیتے ہیں، بول دینا کہ یہ بھارت ہے، بھارت نہ یہاں کل آتنک تھا، نہ آج آتنک ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ ارے ہم بھارت کے بھارتی مسلمان ہیں، تمہیں ہمیں آتنکوادی کہتے وقت شرم کیوں نہیں آئی؟ ارے دیکھ، جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت کی وجہ سے آیا ہو، اس کے ماننے والے دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، شہزادہ غازی ملت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج میرا عنوان وہ نہیں ہے جس پر میں ابھی چلا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ساری ادا رحمت ہے، سارا رنگ رحمت ہے، ایک ایک چیز مصطفیٰ کا مسکرانا بھی رحمت ہے۔ اچھا اگر کوئی صاحب یہ نتیجہ نکالے، میں ساری چیزوں کو بالکل ٹیک اوور کر کے آگے بڑھاؤں، سچائی کو سمجھنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور میں چاہتا ہوں اپنے برادران وطن سے بھی کہ this particular point has to be noted into the soft corner of your mind، اسے نوٹ کریں کہ سب کو ایک ترازو میں مت تولو میرے دوستو، دیکھو کون راجہ والا ہے کون خواجہ والا ہے، دیکھو یہ خواجہ کا بھارت ہے، پورے پورے انا ساگر کی انا کو کھو کر کے اپنے گاگر میں بلانے والے کا نام غریب نواز ہے۔ بھارت میں دو طرح کے مسلمان، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو باہر سے آئے، جو یہاں میں ان کی بات، جو باہر سے آئے دو طرح کے، ایک وہ جو دین کے لیے آئے اور ایک وہ جو زمین کے لیے آئے۔ جو زمین کے لیے آئے وہ دلی اور آگرہ کے لیے آئے، کس کے لیے آئے؟ یہ سمجھنے کی کوشش کرو، دلی کے لیے آئے، بھوپال کے لیے آئے، آگرہ کے لیے آئے، ستہ کے لیے آئے، حکومت کے لیے آئے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، جو زمین کے لیے آئے وہ دل بدلنے آئے، کیا بدلنے آئے؟ اور جو دین کے لیے آئے وہ دل بدلنے آئے۔ مکس مت کرو، دونوں الگ ہیں، جو زمین کے لیے آئے وہ دل بدلنے آئے، انہیں حکومت چاہیے، راجہ بننا ہے، اور جو دین کے لیے آئے وہ دل بدلنے۔ اگلا جملہ سنو، جو زمین کے لیے آئے وہ توپ لے کے آئے، نیزہ لے کے آئے، بھالا لے کے آئے، تلوار لے کے آئے، تلوار، اور جو دین کے لیے آئے وہ مصطفیٰ کا کردار لے کے آئے، کردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غازی ملت، حضرت علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، حضرت انسانیت کانفرنس۔ اس لیے مکسنگ مت کرو، جو زمین کے لیے آئے، جو زمین کے لیے آئے وہ دلی پر حکومت کرنے آئے، جو دین کے لیے آیا وہ دل پر حکومت کرنے آیا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام کی نمائندگی، اسلام کا ریپرزنٹیشن، اسلام کا پرتیندھتو بھارت میں بابر ظہیر الدین نہیں، خواجہ معین الدین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے آقا کا احسان ہے جو غریب نواز کی شکل میں ہمارے اس گنراجیہ بھارت کو ملا۔ خواجہ نہ آئے ہوتے تو ہمیں خواجگی کا رنگ نہ ملتا۔ میں اپنے تمام دیش واسیوں سے کہہ رہا ہوں، غریب نواز کے نام پر میں سب کو فکری اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں۔ پہچانو اپنے اصلی دشمنوں کو جو بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے ہم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پہچانو ان طاقتوں کو جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے ہمیں لڑوانے کی سازش کر رہے ہیں۔
ہم بھارت کے واسی ہیں میرے دوستو. یہ زمین سوہارد کی زمین ہے, پریے کی زمین ہے, لو کی زمین ہے, محبت کی زمین ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں اپنی گفتگو کو بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ آج میں صرف مکھ انش دے رہا ہوں اور جو بات مجھے کہنی ہے اس پر بڑی تیزی سے آنا ہے. تیار ہے نا آپ لوگ؟ سبحان اللہ. اب اگر جیسے میں آج یہاں آیا ہوں اور کوئی صاحب یہ نتیجہ نکالنے کی آج ہی نورانی میاں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سوچو کہ یار آج پیدا ہوئے تو یہ بیگ اتنے بڑے ہو کے تقریر بھی کر رہے ہیں. تب تک ایک نے کہا سنو آئے ہیں. کیا ہے؟ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہو. میں پہلے کہیں تھا وہیں سے تو آیا. تو جب رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, کیا یہ بھیجا, آپ کے بھیجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے. تو اتنا تو بھیجے نے ایکسپٹ کیا ہوگا کہ بھیجا, اس کا مطلب یہ پہلے کہیں اور تھے, وہاں سے بھیجا. اور بھیجا اسی کو جاتا ہے جس کا استتو پہلے. میں کیونکہ وعدہ کر چکا ہوں کہ اس آیت کے حوالے سے زیادہ تفصیل نہیں بیان کروں گا, اس لیے میں ایک دوسری آیت کا انتخاب کر رہا ہوں. توجہ ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ بنا کر. آگے بشیر بنا کے بھیجا, داعی اللہ بنا کے بھیجا, یہ بنا کے بھیجا, وہ بنا کے بھیجا, مگر پہلا کیا ہے؟ گواہ بنا کے بھیجا. کیا بنا کے؟ اے نبی ہم نے گواہ بنا کے بھیجا. گواہ تو سمجھتے ہی ہو آپ لوگ, گواہ کسے کہتے ہیں؟ گواہ اسی کو کہتے ہیں جو موقع واردات پہ موجود ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے, جج صاحب نے پوچھا ہاں بتاؤ مرڈر تمہارے سامنے ہوا؟ اس نے کہا مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا. کیا بات, کیا حال ہوگا اس کا؟ الٹا جج صاحب کہیں گے بے وقوف, ابے وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا؟ گواہ وہی ہوتا ہے جو پہلے اور اس کی آنکھوں کے سامنے واقع. گواہ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, ایک یہ کہ گواہ حاضر ہو اور دوسرا یہ کہ گواہ ناظر ہو. سبحان اللہ. حاضر نہیں ہوگا تو گواہی نہیں دے سکتا, اور اندھا ہے تب بھی گواہی نہیں دے سکتا. یعنی حاضر بھی ہو اور دیکھے بھی, ناظر بھی ہو. تبھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو ہندی کی چندی کر کے کیا. کیا کہا؟ اے نبی, اے غیب کی خبر دینے والے, ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ حاضر و ناظر. کیونکہ گواہ, اور گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی. گواہ کی مثال میں اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, ابھی کرلا میں بھی دیا تھا, پتہ نہیں کچھ رہے ہوں کچھ نہ رہے ہوں, مثال پر مثال نکلتی ہے تو بات کلیئر ہو جائے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. میں جانتا ہوں بمبئی میں دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے, لیکن اتر پردیش میں پوچھو دودھ میں پانی نہیں ملاتے, پانی میں دودھ ملاتے. اب جو میں مثال دینے جا رہا ہوں وہ دودھ کو ایک دم الگ کر دے, پانی کو بالکل الگ کر دے. مولانا سعید صاحب اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں 29 رمضان, سب لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ایک دن اور دے دے میرے مولا, ایک دن اور دے دے. پھر 1 مہینے کے 11 مہینے کے بعد رمضان ملے گا, ایک دن اور دے دے. اور جو روزہ نہیں رکھتا تھا وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑا, ابھی سورج نہیں چھپا, چاند دیکھ رہا. حضرت کی نظر پڑی, ڈاٹا کہا اتار ڈاٹا, چائے سے زیادہ کیتلی گرم. چھپ چھپ کے کھاتا تھا, پیتا تھا, چلا ہے 4 بجے چاند دیکھنے آیا. کیوں دیکھ رہے؟ کہ حضور کیا بتاؤں, 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا, اب ایک دن ذرا سا پریم نگر کی گلی میں نکل کے کھاؤں. ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. خیر مغرب تک کوئی رپورٹ نہیں.
7 بج گیا, 2 آدمی آئے, کہا امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اچھا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ یعنی دیکھا تو نہیں, سنا ہے. سارا موڈ خراب. 7:30 بجے پی رہا ہے, امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. کیا آپ نے دیکھا ہے؟ کہ نہیں ٹی وی میں سنا ہے. کہ جب ٹی وی میں سنا ہے تو جاؤ ٹی وی کے اندر گھس کے عید کر لو. بڑے ٹی وی میں سنا ہے. عشاء کا وقت ہو گیا, تراویح ہو گئی, 10 بج گیا, صرف سننے والے آ رہے. تو جو چچا تھے اذان دینے والے مؤذن, ڈنڈا لے کے چلتے تھے, کہنے لگے امام صاحب اجازت ہو تو میں دروازہ بند کر دوں اور جاؤں گھر. کہیں کیوں بھائی؟ کہیں سب سننے والے آ رہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کہنے چچا مغرب سے لے کے ابھی تک صرف چائے بسکٹ کھایا ہے, بیٹھے رہو, آدھے گھنٹے تک انتظار کرو, شاید کوئی دیکھنے والا آ جائے. اور یہی ہوا. 10:30 بج رہا تھا, 2 آدمی آئے, سر پہ سنت سجائے ہیں, چہرے پہ داڑھی رکھائے ہیں, مسکرائے ہیں, قدم بڑھائے ہیں. کہنے لگے امام صاحب اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اور امام صاحب بالکل مایوس بیٹھے. ہاں بتائیے کیا آپ لوگوں نے بھی سنا ہے؟ کہ نہیں ہم نے سنا نہیں, دیکھا. سچ, ہاں سچ ہم نے دیکھا. ارے تو پھر وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں یہ نا چائے بھی پلایا جا رہا ہے, بسکٹ بھی کھلایا جا رہا ہے, خاطر بھی ہو رہی, دیکھا, عزت دی جا رہی. اس کے بعد پھر کچھ جینوین کوسچن کیے, کیسے دیکھا, کن حالات میں دیکھا, کن سرکمسٹانسز میں دیکھا, کتنا بڑا دیکھا, کتنے بجے دیکھا. اور جب پورا اطمینان ہو گیا کہ دیکھا ہے, تب وہ چوپڑا اٹھایا, سفید کاغذ اٹھایا اور اس پہ لکھا کتاب القاضی الی القاضی کے تقاضے پورے کرنے لگے. یقین ہو گیا کہ پریم نگر میں چاند دیکھا گیا. اعلان ہو گیا, پورے بمبئی میں گاڑی دوڑ گئی کہ 29 کا چاند دیکھا گیا. تصدیق ہو گئی. تصدیق کا اعلان کب ہوا؟ جب دیکھنے والا آیا. کب ہوا؟